बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सुब्हानल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अला साहिबिहा सलातो वस्सलाम के ज़िम्न में मुनाक़िद हुआ है। इससे क़ब्ल भी मुझे आपकी बारगाह में हाजिर होना था, लेकिन कुछ अलालत और दीगर मामलात की बुनियाद पर आपके यहाँ तक खास आ न सका। शायद रब्बे जुल जलाल को ये मंजूर था कि गौसे पाक का कुत्ता गौसे पाक की 11वीं में आपसे मुलाकात करें। अजीज़ान गिरामी, आप तमामी हजरात का ये जोश जज्बा वलवला और इस तरह का ये जम्मे गफ़ीर एक छोटे से गांव में जो सुनने के लिए आया है, ये इस बात की अलामत है कि मुसलमान बेदार हो रहा है। मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एहसासात नहीं बल्कि अपनी जान भी हाजिर रखता है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अजीज़ान गिरामी, इसी बात पर मैं गुफ्तगू करूंगा। कुरान अजीम भी यही कहता है, ऐ महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, ये तुम सब के लिए खिताब है, तमाम मोमिनीन के लिए। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ऐ रसूल आप फरमा दें कि मेरे पीछे चलो, रसूल की पैरवी करो, उनकी इताअत और उनकी फरमाबरदारी करो। तो होगा क्या? कुरान कहता है युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम नबी पाक के नक्शे कदम पर चलते रहे तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मामला कब आता है? जब आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। और आज इसी बात की ज़रूरत है कि मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह हसीन चेहरा, वह हसीन रास्ता तुम्हारे सामने रखूं ताकि उस पर चलते हुए आप फ़ख्र महसूस करें। किसी मुसलमान को आज, किसी भी मोमिन को आज ये शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया मुझे क्या कह रही है। दुनिया के लिए आप नहीं जीते, आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीते हैं। दुनिया तुम्हें 1000 गालियां दे, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है और तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो बस अपने मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर चलो
اور کامیابی اسی راستے پر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہزار جوڑیں، ہزار پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے،
تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل، بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں خود بنفس نفیس شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی،
اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئیں۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے، جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین، جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے، یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے، جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی، کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو۔ یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے، یہ مجھے پتا نہیں۔ اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں، مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی، جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟
لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی، ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے۔ باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا، اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے۔ آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سنو، مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب۔ اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو۔ ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا۔ وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا۔ اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ۔ وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے عالم میں
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं मोहम्मद तेरी हिमायत के लिए तैयार हूँ। मैं मोहम्मद, जानते हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दौलत कदे पर उस अजनबी मुसाफिर को बिठाया और अबू जहल को बुलवाया। कोई शख्स बुला लाए कि अबू जहल कहाँ है? वो सरदार कुरैश था। लेकिन जब वो आया, अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखते ही कहा, क्या तेरे इतने इतने दिरहम इस शख्स पर हैं? क्या तू इसका मकरूज है? क्या तू नहीं देता है, टाल मटोल करता है? वो जलाल ऐसा था मेरे मुस्तफा का, वो जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे थे कि अबू जहल की खिड़की बन गई और फौरन से पेशतर कहा, हाँ मेरा बाकी है। और अभी गया और अभी लाया और गया और जा करके उस अजनबी का जो बकाया था वो सब अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। जो पहलवान था कुरैश का, उससे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकलवाया। और वो अजनबी जो आया हुआ मुसाफिर था, उसने देखा और उसके बाद उस वक्त भी होता था इस तरह का मामला कि किसी के पैसे किसी पर निकलते हैं तो निकलवाने वाले भी कुछ कमीशन ले लेते। जैसे आज भी मांडोली करने वाले लोग होते हैं कि इससे पैसे निकलवाऊंगा, इतना मैं रख लूंगा, इतना तुझे दे दूंगा। वो आया हुआ मुसाफिर कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, इस रकम में आपका कितना हिस्सा है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने इंसाफ कायम करने के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है, कमीशन के लिए नहीं कि इससे भी पैसे लेते जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक कि मजलूमों को इंसाफ दिलाए, गरीबों की हमदर्दी करें, चारासाजी करें। और उस नबी पाक पर ये थूकते हैं गोया कि ऐसे ही चमकते हुए चौदहवीं के चांद पर जो कुत्ता थूकता है वो अपने मुंह पर थूकता है, चांद तक किसी का थूक कभी जाता ही नहीं। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना पर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, मैं उनसे कहता हूं फिर से पढ़ो तारीख, फिर से पढ़ो तारीख। आपको पता है मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, वो नकले मखानी कर रही है, यानी अपना घर शिफ्ट करके कहीं जा रही है और अपना घर का पूरा साजो सामान निकाल कर रास्ते पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई आए सामान उठाए और मेरे नए घर तक पहुंचाए। सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई मदद करने वाला नहीं आया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत थी, कोई बूढ़ा दिखे, कोई कमजोर दिखे तो उसका सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, अपने कंधों पर उठाकर चलते। मदद करना आपका शीवा था। आप आए उस खातून से पूछते हैं किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं जाना है तुम्हें? उस खातून ने कहा, हाँ बेटा, मुझे दूसरे घर शिफ्ट होना है, मैं ये मोहल्ला छोड़ रही हूँ, मक्का की आबादी छोड़कर मैं दूर दराज एक इलाके में नए मकान में जा रही हूँ और ये साजो सामान उठाने वाला कोई है नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून का साजो सामान अपनी पुश्त पर उठाया और कहा, मैं चलता हूँ माँ तुम्हारे साथ। उस खातून के साथ चलते रहे, काफी दूर आबादी के वो खातून एक नए मकान की तरफ इशारा करती है कि ये अब मेरा मकान है। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सामान उतारा, उसके घर को साफ करके दे दिया। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा, बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था, उस मोहल्ले को छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम यहाँ क्यों आ गई इस उम्र में? वो खातून कहती, बेटा बड़ा अच्छा सवाल तूने किया, सुन मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है। क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस वक्त भी। वो खातून कहती है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है, वो बोलता है तो जादू असर कर जाता है और लोग अपना पुराना दीन छोड़कर उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने ये फैला रखी है बात, तो मैं डर के मारे उस मोहल्ले को छोड़ दी कि कहीं उसका जादू मुझ पर भी ना चल पड़े और उसके आने से पहले ही मैं आबादी से दूर चली जाऊं, मैं दूसरे मकान में चली जाऊं। जब उसके अल्फाज ये हो रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए कि जालिमों ने हुजूर के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज ही नहीं, उस जमाने में भी बदनाम करने की कोशिशें होती रही। अब हुजूर पाक को
غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا، میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا، میں تیری کون لگتی ہوں، میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے، باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا، اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ انگریزوں کا، ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیوں موجود ہیں، جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے،
انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے۔ پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ ترقیاں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاؤں، انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے، جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے، ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا۔ ہر چیز سہولت کی آ گئی۔ ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے، ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا، انسان نے فائبر پر کام کیا، اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا، اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے، تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے، آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے، ایک میٹل کی چیز ہے۔ اور ٹیلی فون جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے، یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہو نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں، جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائیڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، آج بھی وہی حیوان ہے، جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا۔ مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے، جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے، عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ترقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی، انسان کی ترقی سکھائی۔ آج بھی اگر اپنی روح کی، اپنی آتما کی، اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی،
किसी फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्रियां मोबाइल बना सकती हैं, गाड़ियां बना सकती हैं, इंसान के रूह की तरक्की गुंबद खजरा के छांव में होती है। यहां आना पड़ेगा तुम्हें, इस नबी पाक के पीछे चलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी रूह औज पर पहुंचेगी, बुलंदी पर जाएगी। अजीजान गिरामी, ये चंद बातें थी नबी पाक के अखलाक और किरदार पर। बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरे आका के चेहरे पाक को इस तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे आज ये गीदड़ और पाखंडी अपने गुफे में बैठकर कोई किताब लिखकर या चार लोग बैठकर वीडियो बनाकर वायरल करते हो, वो चाहे वसीम राफजी हो या उसकी नाजायज औलाद या उसका नाजायज बाप, जो भी हो, मेरे आका पर हमला करने के लिए तुम चार लोग बैठ करके वीडियो वायरल करते हो। दम खम है तो आओ मुसलमानों के मजमे में। यहां मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये जो मजमा आया है, ये सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। जिसके सीने पर भी हाथ रखोगे उसके सीने में धड़कन नबी नबी और मुस्तफा मुस्तफा कहेंगे। यहां जो मजमा आया है वो दिखावे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूं रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारे चेहरों की बशाशत, तुम्हारे चेहरों की रौनक ये बताती है कि सीने में इश्क़ मुस्तफा जगमगा रहा। आज उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोगते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूं हुजूर के कदम मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जज्बा रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हमसे ये बात नहीं हो सकेगी। हाँ, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक के अखलाक और किरदार पर हमला करते हुए इन जालिमों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया, सुनो ऐ मुसलमानों, आपको मैं बताऊं, उस नबी पाक के अखलाक को ज्यादा से ज्यादा अगर तुम आम कर सकते हो तो अपने अखलाक से आम करो, अपने अखलाक से आम करो। दुनिया को भौंकने दो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बायज़ीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायज़ीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं। हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायज़ीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे, आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला।
मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमान, यही मुझे बताना है, हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलक रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था, वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है, ऐ बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? मेरे घर में अंधेरा, चिराग तू जलाता है। सुनो बायजीद कहते हैं, ऐ नादान तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है? नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है वो ईसाई कहता है, ऐ बायजीद लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो, जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं तो सरकार के अखलाक का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक,
مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں، اور جانتے ہیں آپ یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے، یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے، یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کو سیاست کی روٹیاں سیکھنی ہے، راجنیتی کرنی ہے۔ میں ان بی جے پی کے دلالوں سے، آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے، مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے؟ میرے رسول کی ذات، قرآن کی اور آیات پر حملے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا، اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار، آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی، لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے، کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں۔ تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے، ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھونکا تھا تو آپ میری پوری باتیں سن لیں۔ میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا، بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آجا، ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں، اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا۔ میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے، ہمارا یقین کامل ہے۔ مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر، ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سکتا، اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، بلکہ میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جس طرح میں نے اعلان کیا، یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے، ضرور رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے؟ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے وارث ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت، ان کی مضبوطی ایسی تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی، اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا یقین پکا ہے، اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے۔ اس بات پر یقین ہے، اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا، اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا، کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا
یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا، ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا، ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، حضور کی تعریفیں کی ہیں۔ سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی۔ خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی، گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کون سی باتیں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے۔ ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں، بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند کیڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپرے کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب کبھی کوئی دجال بھونکے گا مولا تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے کسی کتے کو ضرور پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو جواب دیتا رہے گا۔ ہم نے اب تو زبان سے جواب دیا ہے، انشاءاللہ العزیز جس وقت موقع آئے گا اپنے ایمان سے بھی جواب دیں گے، اپنی روح سے بھی جواب دیں گے، اور مولا تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے، نصرت کس کے ساتھ ہے، مدد کس کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کل ہم 313 تھے تو فرشتے مدد کے لیے مکہ کے کافروں کے لیے نہیں اترے تھے، مدینے کے نہتے صحابہ کے لیے اترے تھے۔ بے شک حق ہے۔ آج بھی حضور پاک کے شہدائی اور غلام اگر سچائی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کل جیسے مولا کی مدد آتی آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، بے شک۔ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز میں کمپرومائز کر لو، ہر چیز میں صبر کر لو۔ صبر تو اچھی چیز ہے، کھانا نہ ملے صبر کر لو، روٹی نہ ملے صبر کر لو، پانی نہ ملے صبر کر لو، کپڑے نہیں ملتے صبر کر لو، گاڑی بنگلہ جائیداد بچے نہیں ہیں صبر کر لو۔ میں کہتا ہوں ہر چیز میں صبر کر لینا چاہیے، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بے شک حق ہے۔ یہاں نہیں، اور یہاں جو کمپرومائز کرتا ہے وہ بے غیرت کہلائے گا، احسان فراموش کہلائے گا۔ نبی پاک نے تمہارے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی، قبر میں جا کر کے تمہیں امتی امتی پکارا، اپنے سجدوں میں مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کیا۔ جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرتے رہے ہو، کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟ نہیں۔ کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے، حضور کی برکت ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے۔ تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا، اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے، مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے، سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت، اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا۔ قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا
अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, ताकत दी, कुव्वत दी। जब दुनिया में मेरे खिलाफ गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? तो ऐ जवानों, तुम्हारे पास जो जवाब होना चाहिए वो आज ही तैयारी करो। कल क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे उसकी तैयारी तुम खुद कर लो। सबसे बेहतर जवाब यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कल क़यामत के दिन यूं अर्ज करना, आका ये आपके अखलाक पर कीचड़ उछाल रहे थे और मैं आपके अखलाक को अपना अपना करके लोगों को अपना रहा था, आपके अखलाक की तबलीग कर रहा था। जिन लोगों का शर्म और हया थी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, बाज लोगों को चेहरे पर दाढ़ी मुश्किल लगती है, टोपी भारी लगने लगती है। क्यों मियां? नबी पाक के फिदाई हो, आशिक हो, तो उनके अखलाक, उनके किरदार और उनकी सूरत से नफरत क्यों करते हो? तुम्हें जब नबी पाक की बात करनी है तो पूरे के पूरे उनके गुलाम हो जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर पाक की गुलामी नतीजा ये होता है, जानते हैं? बिलाल हबशी, कौन नहीं जानता, मक्का के काफिर उन्हें मारते थे, पकड़ करके पैर में रस्सी बांधकर बदमाश लड़कों के हाथ में देते। वो मक्का की गलियों में बिलाल को खींचते हुए ले जाते, गरम रेत पर सुलाते, उनके सीने पर सिल रख देते और कभी कभार हजरत बिलाल को नंगी पीठ अंगारों पर सुलाते थे और उनकी पीठ का गोश्त गल जाता था और जब अंगारे ठंडे हो तो हवा देकर और दहकाया जाता। क्यों? बिलाल हबशी को हुजूर की वफादारी की सजा दी जाती थी। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई था, इसीलिए मक्का के जालिम मॉब लिंचिंग करते थे, मारते थे पकड़ करके। पूरी पीठ का गोश्त गल गया था, रीढ़ की हड्डी दिखती, लेकिन बावजूद उसके वो साबित कदम रहे, साबित कदम रहे। ऐ मुसलमानों, उस नबी पाक की इज्जत के मामले में हमने कौन सी मुसीबतें उठाई आज तक? हमें तो किसी ने मारा नहीं, कोई गर्दन पर तलवार तो नहीं रखा। आज हम हिंदुस्तान में अमन अमान से रह रहे हैं और जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन जहरीले कीड़ों को भी हम इंशाअल्लाह इलाज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो साबित कदम रहा, पीठ पूरी जल गई, अंगारों पर सोया, कोड़े खाया, रस्सी बांधकर गलियों में घुमाया गया। लेकिन जानते हो, जब बिलाल हिजरत करके मक्का से मदीने चले गए, 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का आ रहे थे और फातिह की हैसियत से मक्का फतह हो चुका, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्लो किताल के, आपको पता है 10,000 सहाबा खाने काबा के पास, हरम काबा में अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए। तो उस वक्त जो पहली अजान दी जानी है, पहली अजान हरम मक्का से दी जानी है, काबे की छत पर मेरे आका ने अगर किसी को चढ़ाया तो बिलाल हबशी को चढ़ाया। किसको चढ़ाया? बिलाल हबशी को चढ़ाया। वाकई आपको मालूम होगा, हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म दिया। आपने अजान दी काबे की छत पर। मेरे अजीजों, बाज बुजुर्गों ने यहाँ पर नुक्ता ये बयान किया, सहाबा में हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, दीगर सहाबा भी थे। आज पहली अजान मक्का से हो रही है तो इनमें से बड़े बड़े सहाबा में से किसी को ऊपर चढ़ाते, लेकिन रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को चढ़ाया, बिलाल हबशी को चढ़ाया। क्यों? इसलिए कि दुनिया को यह मैसेज देना था, जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाएगा खाने काबा की छत पर भी उसे चढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे खाने काबा की छत पर भी चढ़ाया जाएगा। ये नबी के गुलामों का मकाम है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है क्या, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी ये इज्जत क्यों है? मैं विशाखापट्टनम पहली मर्तबा आपके इस मुस्लिम आबाद में आ रहा हूं, लेकिन मोहब्बतें ऐसी लगती हैं सदियों पुरानी, रिश्ते ऐसे लगते हैं कि सदियों पुराने हैं। हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई हमसे मुसाफिर। ये जो इज्जतों से आपने नवाजा, किस लिए?
क्या किसी नेता का बेटा होने की वजह से? क्या किसी बड़े खानदान का है इसलिए? या पैसे वाला है इसलिए? नहीं, हर एक यहाँ बैठा हुआ यही कहेगा, सिर्फ इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी का गुलाम, मुस्तफा करीम का गुलाम है। बात करता है तो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करता है, इसलिए लोगों ने पलकों पे बिठाया, कंधों पे उठाया, फूलों से सजाया, मिंबर पर बिठाया। इससे ये बात पता चलती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूं, बिको तो बाज़ारे मुस्तफा में बिको। हाँ, इसकी उसकी जय विजय करते हुए, झंडे उठाए हुए ना घूमो। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इन पार्टियों के पीछे जय जय करने के लिए नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यूं सिखाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। बस हमारे लिए काफी है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, पूरी गुलामी में आ जाओ। हुजूर की इज्जत की बात है, पूरी के पूरी इज्जत में आ जाओ, तुम्हें भी अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेगा। जो खोया हुआ वकार है वापस मिल जाएगा। शर्त यह है कि उनसे वफादारी करो, शर्त यह है कि नबी पाक के वफादार बनो। जियो तो उनके नाम पर जियो, मरो तो उनके नाम पे मरो। बेशक। हाँ, डर और खौफ निकालें। अब आखिर में मैं गुफ्तगू के खात्मे में, जाहिर सी बात है, मुझे हुक्म दिया गया था ये जश्न गौसुल वरा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे जलसों का मामूल ये है, आप चाहे जलसा किसी भी नाम से रखें, मैं तो बात करूंगा रसूलुल्लाह की बात करूंगा। क्या बात है। क्योंकि हमारा मामूल ये है, दुनिया की सारी चीजें उसी जात से वाबस्ता है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस हैं तो रसूलुल्लाह की बरकत से हैं। क्या कहना। बेशक। अगर मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज हैं तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से हैं। बेशक। अगर इमाम अहमद रजा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से। बेशक। हाँ, जाहिर सी बात, कोई भी जलसा हो वो रसूलुल्लाह की वजह से। और इसीलिए इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, वो नबी पाक की जात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। बेशक। हमारी सारी जिंदगियां, सारे औलिया उस नबी पाक के दरबार के वजीर हैं। हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, लेकिन साथ में ये जश्न गौसुल वरा है, हमारी निस्बत बारगाह गौस से बड़ी गहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा अकीदत सरकार गौस पाक से पाई जाती है, औलिया कामिलीन सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं और फख्र से ये कहते हैं, या सरकार गौस पाक के दरबार में, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हुजूर की इज्जत ही की बात पर गौसे पाक की एक बात सुना कर चला जाऊं। जब आज के जमाने में हुजूर की इज्जत पर हमले होते हैं तो हम तकरीरों से जवाब दे देते, तहरीरों से जवाब दे देते, कोई हाथ से कोई जुबान से जवाब देगा। लेकिन औलिया की शान ये है
جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے. ہاں کرامت سے جواب دیتے. ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بات قرآن میں آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی. پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی. جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. آپ نے اس کو بلوایا, اس عیسائی مبلغ کو, کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں, چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے, تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا, میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. اور وہ ساتھ میں چلا, قبرستان آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو, اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا. آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا, گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا, میں اسے زندہ کرتا ہوں. اور ایک ٹھوکر لگائی, قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا. یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی, لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں, بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہے. دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا, تو پہچان لے جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں, میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالات نہیں عطا کی. ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے, ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے, لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے. ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت ہے. آپ نے قبول کر لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. آپ نے اس کی بھی قبول کی. تیسرا ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. اس کی بھی قبول کر لی, منع نہیں کیا. یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے, ایک ہی ٹائم کی دعوت اور سب کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن آیا, دوپہر ہوئی, شام ہوئی. شام میں خانقاہ کے پاس جو مریدین غوث پاک کی دعوت کیے تھے وہ سب ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے. سب آئے اور فخر سے کہنے لگے. ایک کہتا ہے آج میری قسمت کے کیا کہنے ہیں, آج میرے گھر غوث پاک دعوت میں تشریف لائے تھے. دوسرا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, آج تو میرے گھر میں غوث پاک تھے. تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, میرے گھر میں آج دوپہر کا کھانا انہوں نے تناول کیا. باتیں بڑھتی گئی, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے. لیکن ان سب کی باتوں کو سن کر جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم سب کیا بات کر رہے ہو, غوث پاک دوپہر میں یہی خانقاہ میں موجود تھے, کسی کے گھر گئے نہیں تھے, ہم سامنے دیکھ رہے تھے. اب تو اور بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا, ہر کوئی اپنے گھر کی دعوت کے قصے سنا رہا ہے اور مرید کہہ رہے ہیں وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سبوں نے کہا آخر اس میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کیسے پتا چلے. سارے لوگ مل کر غوث پاک کے پاس آئے. غوث پاک سے کہا سب یہ کہتے ہیں میرے گھر میں آپ آئے, میرے گھر میں آپ آئے, اور خانقاہ والے کہتے ہیں آپ یہی تھے. آپ نے
آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آنکھیں کھولی اور کہا اے لوگوں یہ جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں. ہر ایک کے گھر میں گیا اور کھانا بھی کھایا اور خانقاہ کے جو مرید کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. یہاں پر بھی میں بیٹھا رہا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 نہیں 70,000 گھروں میں جا سکتا ہے. اور پھر بتایا جب امت کے عبد القادر کی اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں 70 گھروں میں جا سکتا ہے, امت کے آقا رسول کائنات کی قسمت اور ان کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں, پھر یہ عقیدہ سچا ہے کہ رسول پاک بیک وقت ہر مومن کے گھر بھی آتے ہیں اور قبر میں بھی آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان حاضر و ناظر کا عقیدہ یہی سے سمجھ میں آیا. جو لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے تھے, غوث پاک نے اپنی کرامت سے انہیں بتایا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں دیکھ لو, میں جب 70 گھروں میں جا سکتا ہوں تو رسول اللہ اپنے ہر امتی کی قبر میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بیک وقت لوگوں کو آج بھی یہ دقت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کیسے؟ ارے تم بھی کہتے ہو یہاں بھی آئے, وہ بھی کہتے ہیں یہاں بھی آئے. میاں تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو, تم نے تو نبی کو اپنے جیسا سمجھا نا, اسی لیے تو تمہیں دقت ہوتی ہے. ذرا سورج کو دیکھو, جب طلوع ہوتا ہے تو پاکستان والا بھی کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, ہندوستان والا کہتا ہمارے ہاں سورج, عرب والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, افریقہ والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے. مجھے بتاؤ ایک سورج ہے, کون کون سے ملک میں گیا؟ سارے لوگ کہتے نہیں, سب سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ایک سورج نکلتا ہے ہر گھر میں روشنی دیتا ہے. اب سنو, جب یہ سورج نکل کر کے پوری دنیا میں اپنی کرنیں بکھیر سکتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں یہ سورج بنایا کیسے گیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ناخنوں کی کترن سے سورج اور تارے بنائے گئے, چاند اور سورج بنائے گئے. اور جب مصطفیٰ کے قدموں کی کترن سے سورج پوری دنیا کو اجالا کر سکتا ہے تو وہ ذات رسول ہر قبر کو کیسے نہیں اجالا کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے عزیزوں, مصطفیٰ کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اور یہی عقیدہ لے کر کے اٹھنا, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. صلوات و سلام.